وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وقال الله تعالى في موضع آخر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. وقال تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا نظام تنہا چلانے والا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری گزر بسر کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ اور رسالت کی راہ میں بے انتہا تکلیفیں جھیلیں اور بے شمار مصائب و آلام کا سامنا کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد نکاح کے حوالے سے چند آیات اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس بنا پر آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نکاح، شادی اور آگے چل کر کے ازدواجی زندگی کیسے کامیاب بنائیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق بنتے ہیں، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ جو ابھی اس جوڑے سے بندھنے والے ہیں، اس بندھن سے بندھنے والے ہیں، وہ پہلے سے ہی اس کے متعلق دین کی کیا رہنمائیاں ہیں، کیا تعلیمات ہیں، اس کو سیکھ لیں، اور جو بندھ چکے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ان کی زندگی خوش و خرم گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شادی شدہ جوڑوں کے اندر محبت پیدا فرمائے، اور جو اس جوڑے سے منسلک ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی تا دم آخری پیار و محبت کے ساتھ باقی رکھے۔ محترم حضرات، نکاح یہ شریعت کے اندر جائز ہے، حلال ہے۔ الگ الگ حالتوں میں اس کا حکم الگ ہوتا ہے، کسی پر واجب ہے، کسی پر فرض ہے، کہیں پر اس سے کمتر درجہ۔ اس بات سے قطع نظر شریعت نے، اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نکاح کریں، شادی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ نے کہا کہ مردوں سے خطاب ہے، یہاں جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے خطاب ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو عورتوں سے، چاہو تو 3 عورتوں سے، چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کرو، لیکن 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے شادی کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ 2 شادیاں کرو گے اور 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو ایک ہی شادی پر اکتفا کرو، 2 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں شریعت نے مردوں کو جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں حکم دیا کہ شادی کرو، اگرچہ ایک ہی کرو، اور اگر مزید استطاعت ہے عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کر سکتے ہو تو 2 عورتوں سے کرو، 3 عورتوں سے کرو، 4 عورتوں سے کرو، شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے 2، 3، 4 میں کہ آدمی عدل و انصاف کو باقی رکھے، اور عدل و انصاف ظاہری چیزوں میں رہے گی، باطن یعنی دل کا میلان۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہے، دوسری بیوی کی طرف اس کا دل کم مائل ہے، تو یہاں پر میٹر نہیں ہے، یعنی یہاں مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ کہاں ہے، گناہ کہاں ہے؟ ظاہری چیزوں میں اگر آدمی عدل نہیں کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، تو وہاں پر پکڑ ہے، وہاں پر پکڑ ہے۔ دل کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، پیارے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی بنسبت دوسری بیویوں کے، اس لیے اس معاملے میں مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ کہاں ہے؟ گناہ کہاں ہے؟ پکڑ کہاں ہے؟ کہ آدمی ظاہری چیزوں میں، نان و نفقہ میں، خرچے میں، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، باری کی تقسیم کرنے میں اگر آدمی ناانصافی کرتا ہے اور اعتدال عدل نہیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے دوسری بیوی کے اوپر، تو اس صورت میں شریعت نے منع کیا ہے اور اس کی سزا بتلائی ہے کہ ایسا آدمی جس نے 2 نکاح کیا ہے یا 3 نکاح کیا ہے،
اور وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، جسم کا ایک حصہ یہ جھکا ہوا ہوگا۔ یہ مخصوص پہچان ہوگی اس آدمی کی کہ جس نے دنیا کے اندر 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی لیکن بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ بروز قیامت مختلف گناہوں کے اندر مبتلا لوگوں کے حشر کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ ہر ایک کی کسی گناہ کی سزا کچھ اور ہے، وہاں جب اٹھائے جائیں گے تو اس پوزیشن کو اور اس کیفیت کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ آدمی اس گناہ کی وجہ سے اس پوزیشن میں اٹھایا گیا ہے۔ تو جو آدمی 2 نکاح کرتا ہے یا 2 بیویاں جس کے پاس ہیں یا 3 بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا ہے تو بروز قیامت اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا ایک حصہ، بدن کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا اور دوسرا حصہ اٹھا ہوا ہوگا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں حکم دیا مردوں کو کہ شادی کرو، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ شادی کرا دو ایامہ ان کی گھر میں جو مرد اور عورتیں ہیں جن کا جوڑا نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس لڑکا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ اپنے لڑکے کی شادی کرائیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں عورت ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کی بہن ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر شادی کے وہ بیٹھی ہے تو آپ اس کی شادی کرا دیں۔ شریعت نے یہاں حکم دیا ہے سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو کہ تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، ان کی شادی کرا دو۔ اب دیکھیے یہاں پر اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مردوں کو مخاطب کیا تو کہا کہ شادی کر لو، اور جب بات عورتوں کی آئی تو اللہ نے کہا کہ شادی کرا دو۔ اس فرق کو آپ یاد رکھیں، خواتین بھی اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنے والدین کی اجازت کے بغیر یا ان کی رضامندی کے بغیر کہیں اور شادی کرتی ہے زبردستی کر کے، یعنی زبردستی ہے کہ نہیں میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی، نہیں کرو گی تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، یا اس طرح سے الزام لگا کر کے پھنسا دوں گی، اس طرح سے اگر کوئی عورت زبردستی کر کے شادی کرتی ہے والدین کی رضامندی کے بغیر تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ایسا نکاح باطل ہے، شرعی اعتبار سے وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ لہذا خواتین اس سلسلے میں، بچیاں، لڑکیاں اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ بغیر والدین کی اجازت کے وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں، والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ والدین بھی اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر سرپرستوں کو فرمایا اذا اتاکم، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا پیغام آئے آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے، من ترضون خلقہ ودینہ، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے، فزوجوہ، تو اپنی بچی کی شادی، اپنی لڑکے کی، اپنی بہن کی شادی اس رشتے سے کر دو جو رشتہ آیا ہے وہاں کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین کے اندر اور فساد ہوگا۔ یعنی شریعت نے دونوں باتوں کا جو ہے کہ حکم رکھا ہے۔ جہاں لڑکی کو اس بات کا حکم دیا کہ والدین اور سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے، وہیں پر شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ لڑکی کی زبردستی کہیں شادی نہ کریں۔ یہ دونوں باتیں آپ دھیان رکھیں، اس لیے دونوں طرف سے اجازت کا یعنی دونوں طرف خوشحالی رہنی چاہیے، دونوں طرف سے خوشی ہونی چاہیے، لڑکی کو بھی رشتہ منظور ہو اور والدین بھی اس رشتے سے راضی ہوں، یہ چیز ضروری ہے۔ اگر والدین زبردستی کہیں شادی کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، اور اگر لڑکی کہیں زبردستی شادی کرواتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ دونوں معاملات کو شریعت نے اس کو یعنی پسند نہیں کیا ہے، اسے ناپسند ٹھہرایا ہے۔ لہذا شادی بیاہ کے حوالے سے اس بات کو یاد رکھیں، مرد بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی بچی کی شادی کہیں زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، اور لڑکیاں بھی یاد رکھیں کہ ان کی زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی ہے، نہ ہی تو پسندیدہ اور اچھا رشتہ آنے کے بعد اسے ٹھکرانا چاہیے۔ تو شریعت نے مردوں کو، سرپرستوں کو حکم دیا کہ شادی کریں اور اپنی بچیوں کی شادی کرا دیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے
شادی کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور آپ نے یعنی دعوت کا مشن آپ کا جاری تھا، اور دیکھیے اللہ کے نبی کی جو شادیاں ہوئی ہیں یا جو بیویاں تھیں یہ آخری عمر میں زیادہ ہوئی ہیں۔ جو زیادہ تر شادیاں اللہ کے نبی کی ہوئیں وہ عمر کے آخری مرحلے میں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی 25 سال کے ہیں، آپ کی شادی ہوئی 40 سال کی بیوہ عورت سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں تب تک اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد اللہ کے نبی نے سودا سے شادی کی، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ کے اندر پھر مختلف وجوہات تھے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے شادیاں کیں۔ شادیوں کو بنیاد بنا کر کے یہود نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا کہ یہ آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے نبوت کے فرائض ادا کرنے میں کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ تو شادیاں کرتا پھر رہا ہے، ہر سال ہر مہینے نیا نکاح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، لیکن جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام رسولوں کے پاس عورتیں تھیں، بچے تھے، یعنی وہ بھی شادیاں کرتے تھے، ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، ان کے پاس بھی بچے تھے۔ اگر محمد کے پاس بیویاں ہیں، بچے ہیں، تو اس میں عیب کی بات کیا ہے؟ عیب کی بات کیا ہے؟ خود یہود جنہیں اپنا نبی مانتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سے آگے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب یعنی یہود ہی کے سلسلے میں یہ سب انبیاء کرام آتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمام رسول جو پہلے گزرے ہیں ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، بچے تھے، تو جب ان کے پاس ہونا عیب کی بات نہیں ہے تو محمد کے پاس بیویاں ہونا عیب کی بات کیسے ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں تمام مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب رسول شادی کر سکتے ہیں اور شادی کر کے وہ اپنے دعوتی فرائض اور رسالتی فرائض کو ادا کر سکتے ہیں تو عام انسانوں کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، انہیں بھی ضرور شادی کرنی چاہیے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یہ ہمارے انبیاء و رسول کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے شادیاں کی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا کہ 3 صحابہ آئے، نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا، انہیں بتایا گیا، انہوں نے نبی کی عبادت کے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو حقیر جانا، یعنی نبی کی عبادتوں کو کمتر جانا، یہ سوچا کہ کہاں نبی اللہ کے نبی، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اور کہاں ہم گنہگار لوگ، تو نبی جتنی عبادتیں کرتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کی اپنی تھنکنگ۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کریں گے بیوی بچے ہوں گے، جھمیلے میں پھنسیں گے، عبادت کرنے کا موقع نہیں رہے گا، اس لیے شادی ہی نہیں کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ایک نے کہا کہ میں جو ہے کہ پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو مجھے خبر ملی ہے کہ ایسا ایسا کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ٹھیک ہے تم نے کہا یہ تمہاری بات، لیکن میرا طریقہ کیا ہے؟ لیکن اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی جو کچھ ایام میں روزے رکھتا ہوں، کچھ ایام میں روزے چھوڑ دیتا ہوں، اور اسی طرح سے میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا، رات میں سونا اور نماز پڑھنا، روزے رکھنا روزے نہ رکھنا، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے شادی کرنے کی بابت بیان فرمایا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی نہیں کرے گا اس کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا شریعت کے ان احکام کو ہم دھیان میں رکھیں کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو اسے شادی ضرور کرنی چاہیے، اور بچیوں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس اچھا رشتہ آ رہا ہے، لڑکا دیندار ہے، با اخلاق ہے، تو پھر ایسی صورت میں شادی کر دے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ ورنہ آج دیکھیے ہم اور آپ
سماج کی کیا حالت ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سماج کی حفاظت فرمائے، ورنہ مسلمان آج جس طرح سے دین کو بھول کر کے دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر سال شادی بیاہ کے حوالے سے کتنی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ لہذا اس حوالے سے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، نکاح کرنا یہ آدھا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، آدھا دین جو باقی بچا ہے اس کے اندر اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک رکھے، اس کا جو بھی حق بنتا ہے وہ ادا کرے۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گویا کہ اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جن کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شادی کرے، بہانے بازیاں نہ کریں، بعد میں کریں گے، یہ کریں گے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں، آگے چل کر کے بہت سارے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ والدین اس حوالے سے آگاہ رہیں اور اپنے بچیوں کی شادیاں وقت رہتے ہوئے کرا دیں، تاکہ سماج میں پاکیزگی برقرار رہے۔ بے حیائی اور بدکاری، یہ جو گناہ والے کام ہیں، اس چیز سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج پاک و صاف رہے۔ اچھا، نکاح کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ نکاح کرنے کے بے شمار فوائد، ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ اس سے انسانوں کو، یعنی جو شادی کرتے ہیں، جو جوڑا بنتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے، مرد عورت سے، عورت مرد سے سکون حاصل کرے۔ یہ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد اور فائدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا فائدہ کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اگر آج زندہ ہیں یا ہیں اس کائنات میں موجود ہیں، تو اس کا سب سے بڑا سبب یا سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ نکاح ہے، کہ ہمارے والدین کا نکاح ہوا، اس کے سبب سے ہم وجود میں آئے۔ تو یہ نسل انسانی کی بقا ہے اسی کے اندر۔ دیکھیے، ابھی 3-4 دن پہلے کی خبر ہے، اور اورنگ آباد سائڈ کی، کہ 5 بچے مردہ، یعنی نو مولود 5 مردہ بچے کچڑے میں پائے گئے۔ اب آپ بتلائیے وہ بچے کس چیز کے تھے؟ کیا وہ نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والے تھے یا بنا نکاح والے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بچے بنا نکاح والے ہی ہوں گے۔ تو نکاح کے ذریعے جب ایک بندھن بندھتا ہے تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس پر انسان فخر کرتا ہے، انسان اس پر فخر کرتا ہے، اس کو لوگوں کو دکھاتا ہے۔ لیکن بغیر نکاح کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح کا فائدہ کہ نکاح کرنے سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، انسان کی نسلیں چلتی رہتی ہیں۔ اور دیکھیے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی، میں نے ایک عورت دیکھی ہے نکاح کے لیے، اس کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ بانجھ ہے، اس کے یہاں ولادت نہیں ہو سکتی ہے، بچہ جننے کے لائق وہ نہیں ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اجازت دیتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں۔ دوسری مرتبہ آیا، پھر اس نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ اس آدمی نے آپ سے اسی بات کا سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، شادی کرنی ہے تو ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے جننے والی ہے، یعنی جس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت ہے، اس عورت سے شادی کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں بروز قیامت دوسری امتوں پر اپنی امت کی تعداد کی بنا پر فخر کروں گا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے 2 باتیں بیان فرمائی، کہ ایک تو یہ کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، نسل انسانی چلتی ہے، دوسری یہ کہ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میری امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جس بنا پر میں فخر کروں گا۔ آپ سوچیے، اگر ہمارے کسی کام کی بنا پر اللہ کے نبی ہمارے اوپر فخر کریں تو ہمیں اس کام سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا فائدہ بچوں کی پیدائش کا، کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، اس کے یہاں 3 بچیاں ہیں اگر اس کے پاس، اور وہ انہیں ادب سکھاتا ہے،
تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے اور پھر ان کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، لڑکی کی یا لڑکے کی، کوئی بھی ہو، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے یہاں 3 بچے وفات پا گئے یا 2 بچے وفات پا گئے اور اس پر اس نے صبر کیا تو اسے کل قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ اور اسی طرح سے دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر انسان مر جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اولاد اس نے چھوڑی ہے، نیک اولاد، تو وہ نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرے گی اور اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ سارے فوائد آپ کو کب ملیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم شادی کریں گے اور شادی اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ ہمارے یہاں اولاد بھی ہو، اولاد بھی ہم چاہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے فوائد ہمیں ملیں گے۔ اور اگر آدمی شادی نہیں کرے گا، ان مقاصد کو اور ان فوائد کو سامنے رکھ کر کے شادی نہیں کرے گا، تو یقیناً وہ ان فوائد سے محروم رہے گا۔ آدمی جو بنا شادی کیے جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جیسا میں نے آپ کو کہا کہ 5 بچے، رپورٹ کے مطابق جو اخبار میں آیا کہ 5 نومولود بچے کچڑے کے اندر پائے گئے، کچڑے کے ڈبے میں پائے گئے۔ اب آپ بتلائیے اگر وہ حقیقی ہوتے، یعنی صحیح طریقے پر وہ بچے پیدا ہوئے ہوتے، شادی کے ذریعے پیدا ہوئے ہوتے، تو یقیناً ان بچوں کو کچڑے میں نہیں پھینکا جاتا، لیکن یہ اس غلط کام کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ برا کام ہو رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان فوائد کو اگر حاصل کرنا ہے تو شریعت نے ہمیں ان فوائد کے حاصل کرنے کا راستہ دیا کہ نکاح کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نکاح کرنے کی بنیاد پر اور بھی بے شمار فوائد شریعت نے بتائے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ ہم نکاح کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں، ہم کیا اصول اپنائیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری شادی شدہ زندگی خوش و خرم گزرے، اچھی گزرے، ٹینشن سے ہم فری رہیں۔ ایسے کیا کام ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ ایک آدمی جب شادی کرتا ہے، نکاح جب ہوتا ہے، تو مرد اور عورت ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، گرچہ ہم اپنے لفظ میں یا اپنی زبان سے نہ کریں، لیکن شریعت نے اس چیز کو عہد قرار دیا ہے، عہد و پیمان قرار دیا ہے۔ مرد اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، اور عورت اس بات کا عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی، اس کی فرما برداری کرے گی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ اور یقیناً اگر ہمارے سماج میں میاں بیوی ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً خوشحالی ہمارے گھروں کے اندر آئے گی۔ مرد اگر اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، خواتین اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ان کے مال کا خیال رکھیں، ان کی جائیداد کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، تو کیا ضرورت ہے جھگڑا ہونے کی؟ جھگڑا ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کیسے ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی۔ کہ سب سے پہلی چیز، ہم نے شادیاں کی ہیں تو ہم نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا ہے، ایک دوسرے کے سے ہم نے یعنی شرط رکھی ہے، مرد نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اور عورت نے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی اور اس کے عزت کی حفاظت کرے گی۔ لہذا اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہمارے سماج میں، ہماری ازدواجی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اسی طرح سے دوسرا کام، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اس حوالے سے نبی کی سیرت ہمارے لیے انتہائی جامع ہے، کافی، یعنی کہ اس کے اندر بہت سارے نمونے ہمیں بھرے ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ رہنا کیسا تھا، کس طرح سے آپ کا سلوک ان کے ساتھ تھا، کیا تعلیمات شریعت نے اس حوالے سے ہمیں دی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور ان چیزوں کے بارے میں اپنے پاس علم حاصل کریں، تو ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اور آپ یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ ایک
نعمت ہے۔ یہاں پر ایک بات اور خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب نئی شادی ہوتی ہے، گھر میں بہو آتی ہے، تو شادی سے پہلے ساس کو اپنی بہو پسند ہوتی ہے، اور شادی کے بعد وہی بہو اسے بری لگنے لگتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خواتین خود بتائیں کہ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات اس حوالے سے یہ کہ اگر آپ کا بیٹا اور آپ کے گھر میں آنے والی بہو، ان کے درمیان اگر محبت ہے تو آپ اس پر خوش ہوں، اس کے لیے آپ غم نہ کریں، اس پر آپ یعنی تکلیف میں کڑھیں مت کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو اتنا زیادہ کیوں چاہتا ہے۔ ہاں، یہاں پر مردوں کے لیے یہ بات ضرور ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ بیوی آ گئی تو اب والدین کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ والدین کو بھی نصیحت ہے کہ اگر آپ کے بچے کی، آپ کی بچی کی شادی ہو گئی ہے اور اس شادی کی وجہ سے جو مان سمان پہلے تھا اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، یعنی اتنا زیادہ دھیان نہیں رکھتا، لیکن جو آپ کے واجبی حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، تو ان دونوں کو اللہ کے واسطے مل کر رہنے دیجئے۔ وہ دونوں مل کر رہیں گے، خوش رہیں گے تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ اور اگر ہمارے سماج میں یہی برائی ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے واللہ، یہ ہر گھر کی کہانی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں شادی ہوئی اور لڑکا لڑکی سے بے انتہا محبت کرنے لگا، یا محبت کرتا ہے تھوڑا زیادہ اس کی طرف دھیان ہے، تو اس کے بعد طعنے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، ارے جورو کا غلام بن کر بیٹھا ہوا، یا اس طرح کی باتیں۔ آپ یاد رکھیں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے ایک جوڑے میں جو محبت پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور جوڑے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ محبت ہے، ان کے دلوں میں ڈالی گئی محبت ہے، اس محبت کو نہ توڑے، اس کو باقی رہنے دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا، مرد حضرات اپنے والدین کی خدمت میں کمی نہ لائیں، ان کے جو بھی واجبی حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مرد اور عورت کہ وہ ایک دوسرے کے غم کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر بیمار ہے اور اس کو نہ تسلی دینا ہے نہ کچھ نہیں، بس اپنے کام سے گرج ہے، اپنے کام سے مطلب رکھی ہے اور کوئی مطلب نہیں، یا بیوی بیمار ہے اور شوہر اس کا دھیان نہ دے، کچھ نہ کرے۔ یہ یقیناً غلط طریقہ ہے۔ جب بھی ایک دوسرے پر غم اور پریشانی کا وقت آئے تو ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سامان کریں، ایک دوسرے کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے جو بھی اسباب میسر ہیں ان اسباب کے ذریعے مدد کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے فوراً آپ کو چادر اڑا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے، یعنی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اتنے ساری بھلائیوں کے جامع ہیں، اتنی ساری بھلائیاں آپ انجام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کیسے کرے گا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ 4 بات بول کر کے چھوڑ دیا، نہیں، اس کے بعد آپ کو اپنے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو دینی یعنی تورات اور زبور، انجیل، ان چیزوں کے عالم تھے، دین کا علم رکھنے والے، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے، ان کے پاس لے کر کے گئیں اور پورا واقعہ اور ماجرا بیان فرمایا، بتلایا وہاں پر۔ تو وہاں پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو بہرحال یعنی یہاں بیوی کا کردار دیکھیے کہ بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا، جتنا بھی ان کے بس میں تھا وہ سارا کام کیا تاکہ ہمارے شوہر جو گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے، ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ لہذا خواتین کو بھی چاہیے، مردوں کو اور خواتین کو دونوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی ازدواجی زندگی خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آئیں، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اسی طرح سے آپ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، میاں اور بیوی پر ایک دوسرے پر کیا حق عائد ہوتے ہیں، شریعت نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ واللہ اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں
مرد اپنے حقوق ادا کرے، عورت اپنے حقوق ادا کرے، تو کسی بھی گھر میں ناچاقی نہیں ہوگی۔ یہ جو آج ہمارے گھروں کا خاندانی شیرازہ بکھرا ہوا ہے، جو خاندان ہمارا بکھرا ہوا ہے، اس کی نوبت نہ آئے، لیکن کیا ہے، دنیا دار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی تعلیمات کی پاسداری نہیں ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے ہم سب کے سامنے ظاہر ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے بیویوں عورتوں پر شوہروں کا کچھ حق متعین کیا ہے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے یا اس کی خدمت کا خیال رکھے یا اس کا سب کچھ کرتی رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مردوں پر بھی وہ ذمہ داری عائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، الا ان لکم علی نسائکم حقا، اے لوگو یاد رکھو تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے، وَإِنَّ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جیسے تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں پر، اسی طرح سے تمہاری بیویوں پر تمہارا بھی حق ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق بنتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو جب ادا کرو گے تو پھر گھر کا ماحول اچھا رہے گا، بہتر رہے گا، زندگی آگے اچھی گزرے گی۔ اور اگر ایک دوسرے کے حق کا خیال نہیں رکھو گے تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول اچھا نہیں رہے گا اور اس ماحول میں پاکیزگی نہیں رہے گی۔ عورت کے حقوق میں سے جو مردوں کے حوالے سے بیویوں پر عائد ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور آپ یاد رکھیں اس حوالے سے صحابیات کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ خدمت کی کیا حالت ہے کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں وہ چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن کیا کبھی کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا کبھی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں جنتی عورتوں کی سردار اس لیے میں چکی نہیں چلاؤں گی؟ ایسے کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ یاد رکھیں، آپ کتنے ہی اونچے گھرانے سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا بینک بیلنس آپ کے پاس کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا شوہر آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں۔ گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر جو بھی سسٹم ہے، آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کی خدمت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے گھر کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے تو آپ یاد رکھیں بہت ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی دونوں کی، یعنی جب دونوں کی شادی ہوئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک تلوار تھی غالباً، بس اتنی سامان۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا کہ اس گھوڑے کی جتنی بھی ضروریات تھیں، یعنی اس کو چارہ دینا، اس کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنا، سارا کام حضرت اسماء رضی اللہ عنہ خود کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ خود کرتی تھیں۔ تو آپ بتلائیے آج کی خواتین کیا اس طرح سے کرنے کے لیے تیار ہو پائیں گی؟ یقیناً یہ ہمارے یہاں بہت یعنی کہ کمی ہے ہمارے خواتین کے اندر، کہ اس طرح سے جو شریعت نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے گر اور جو اسلوب بتلائے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اس کے اندر ہمارے یہاں کمی ہے، ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہے۔ اسی لیے آج ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی یعنی سکون سے نہیں بسر ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی دیکھیں، عورتوں کو یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، جب شادی ہو گئی ان کی، شوہر والی ہو گئیں، تو شوہر کی خدمت، اسی طرح سے اس کے گھر کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر کے اندر کون آتا جاتا ہے یہ بھی شوہر کی پرمیشن سے ہونا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہے، اگر آپ کا شوہر اس گھر کے اندر اس عورت کا، یعنی پڑوس کی عورت کا یا کوئی بھی ہے، اس کا آنا اگر اسے ناپسند ہے، کسی کا بھی آنا اسے ناپسند ہے،
تو بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے گھر میں بلائے، اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے خواتین کو آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا، زیادہ تعداد میں دیکھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، یعنی ان کی فرما برداری نہیں کرتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی ہیں، بات بات میں لڑائی جھگڑا تو میں یا اس طرح کی چیزیں، اس وجہ سے یہ خواتین سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے سب کچھ بتایا ہے، سب کچھ واضح اور کلیئر ہے، لہذا ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپ جنت کی حقدار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بروز قیامت اس سے کہا جائے گا، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے تم جنت میں جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے 5 وقتہ نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی حد تک مال پہنچتا ہے، زیور ہے، کیش ہے، اتنا کہ آپ کا مال زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہے، تو آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے، اور شوہر کی فرما برداری کیجئے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، اس کی خدمت کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اتنا کام جو عورت کرتی ہے اس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے کہا جائے گا جس دروازے سے آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی یا اپنے شوہر کی حقوق کا خیال رکھیں اور نافرمانی نہ کریں۔ اسی طرح سے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی حقوق کا خیال رکھیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ جب کھائیں تو اپنی بیویوں کو بھی کھلائیں۔ آپ اگر اچھا جو آپ کھائیں، جو کھائیں وہ کھلائیں، جو پہنیں وہ پہنائیں۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ بیوی کو روکھا سوکھا کھلا رہے اور اپنا ہوٹل میں جا کر کے عیش کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہو گیا وہ الگ بات ہے، کوئی وجہ آ گئی، لیکن آپ کا معمول ہے کہ بیوی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گھر کا کھانا بنا کر کے کھا رہی ہے، روکھا سوکھا کچھ بھی نہیں آپ پہنچا رہے ہیں، اور آپ جا کر کے ہوٹل بازی کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، نان اور نفقہ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ دینا لازمی اور واجبی ہے۔ ہر مرد کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچ اپنی خاتون کو دیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا، ہمارے یہاں عرف کیا ہے کہ مرد حضرات صبح کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور خاتون کے ہاتھ پر دن بھر کا خرچ آپ دے کر جائیں، ساگ سبزی جو بھی لانا ہے یا اس طرح سے جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ دے کر کے جائیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہ اگر مرد دے کر نہیں جاتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ خاتون شوہر کو بتائے بنا اس کے مال سے اتنا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا لے سکتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے مرد اور خواتین سے، تو وہاں پر ابو سفیان کی بیوی کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں اور حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ شوہروں کی حفاظت کرو، کی اطاعت کرو گی، ان کے مال کی حفاظت کرو گی، تو وہاں پر ان کی بیوی نے، ابو سفیان کی بیوی نے سوال کر لیا کہ اگر ہمارا شوہر ہمیں خرچہ نہ دے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ معروف کے عرف کے مطابق، یعنی سماج میں جیسا خرچہ چل رہا ہے، جو وہاں کے اس گھر کے اس ماحول میں جو عرف ہے، اس معروف کے مطابق عورت اپنے شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے، یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شوہر کنجوس ہے، نہیں خرچہ دے کر جاتا ہے، تو شوہر کو بیوی کو اس بات کی اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ بغیر بولے بغیر پوچھے شوہر کے مال سے اتنا حصہ اتنا لے سکتی ہے جتنے کی اسے ضرورت ہے، ایکسٹرا نہیں، فضول خرچی نہیں۔ بہرحال اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات ہیں، ضروری ہے کہ ہم سب ان تعلیمات کا پتہ لگائیں، دیکھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اسلام نے
زندگی کے ہر باب میں ہمارے لیے واضح رہنمائیاں چھوڑی ہیں، واضح ہدایات اور واضح تعلیمات ہیں۔ یقیناً اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں تو ہماری یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور آنے والی زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زندگی کے ہر میدان میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔